دھندلی دھندلی روشنی میں ایک بوڑھا شخص زمین پر لیٹا تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال بڑے ہوئے تھے۔ وہ جیل کے قیدیوں کا سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ایک پیر میں لوہے کی موٹی زنجیر تھی جس میں وزنی گولا پڑا تھا۔ قریب ہی تامچینی کا بوسیدہ تسلا رکھا تھا۔ ایک طرف مٹی کا گھڑا اور المونیم کا گلاس تھا۔ آہٹ سن کر بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میاں حیات اور لالی کو گھورنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے اور نفرت سے جلد ہی بھڑکتا ہوا شعلہ بن گئی۔ چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ منہ بگاڑ کر چیخنے لگا، تو آ گیا؟ کتے ذلیل، دور ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے۔ میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ چیخ چیخ کر حیات محمد کو گالیاں دیتا رہا اور گہری گہری سانس بھر کر ہانپتا رہا۔ حیات ٹھٹکا، ذرا دیر خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا بوڑھے کی جانب بڑھا۔ حیات جس قدر قریب ہوتا گیا، بوڑھے کی دیوانگی میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اور زیادہ غصے سے چیخنے لگا۔ اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا۔ آنکھیں وحشت سے ابل پڑی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیات محمد پر تیزی سے جھپٹا، مگر لوہے کے وزنی گولے نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کے پیر میں پڑی ہوئی زنجیر جھنجھنا اٹھی۔ حیات کے ہونٹوں پر زہر خون تھا۔ وہ بوڑھے کے عین مقابل کھڑا تھا۔ بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور نفرت سے حیات کے منہ پر تھوک دیا۔ حیات نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے السیشن کو دیکھا۔ اسے آہستہ سے ششکارا۔ کتا گرایا، زور سے بھونکا اور اچھل کر بوڑھے پر حملہ آور ہوا۔ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ کتا اسے زور زور سے بھموڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بوڑھا پھولی ہوئی سانس سے چیخا، مار دے مار دے، مجھے جان سے مار دے۔ میاں حیات چپ چاپ کھڑا رہا۔ بوڑھا بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ کتا اس کے پھڑکتے ہوئے جسم کو جگہ جگہ سے بھموڑنے لگا۔ سینے پر سوار ہو کر اس نے بوڑھے کی گردن اپنے دانتوں سے دبوچنے کی کوشش کی۔ بوڑھے نے پھٹی پھٹی خوف زدہ آنکھوں سے حیات محمد وٹو کی جانب دیکھا۔ حیات نے ڈپٹ کر کتے کو اپنے پاس بلایا۔ کتے نے بوڑھے کو چھوڑ دیا۔ خاموشی سے حیات کے پاس آ گیا اور اس کے پیروں کے قریب زمین پر لیٹ گیا۔ کتے کے بھمبوڑنے سے بوڑھے کا لباس کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا، مگر جسم پر کہیں کھڑونچا بھی نہیں آیا۔ وہ کروٹ کے بل زمین پر لیٹا ہوا ہانپ رہا تھا۔ حیات محمد خاموش کھڑا بوڑھے کو گھورتا رہا، پھر واپس مڑا۔ اس نے زینے کے برابر دیوار میں لگی ہوئی الماری کھولی۔ لالی سہما ہوا جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ میاں حیات نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور بھاری بھرکم لہجے میں کہا، ادھر آ۔ لالی اس کے پاس چلا گیا۔ حیات نے الماری کے اندر سے ایک ڈبہ نکالا۔ ڈھکنا کھول کر ڈبہ لالی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کھلے ہوئے ڈبے کے اندر سے سرنج اور شیشی باہر نکالی۔ لالی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ حیات محمد ایک بار پھر بوڑھے کے پاس گیا۔ لالی اس کے عقب میں خاموش کھڑا رہا۔ سرنج دیکھتے ہی بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہلا کر انکار کیا اور گگیا کر بولا، نہیں نہیں۔ حیات نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ بوڑھا سہم کر ایک طرف جھک گیا۔ حیات محمد اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بوڑھے نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بے چارگی سے گردن جھکا دی۔ حیات نے اس کے بازو پر روئی سے اسپرٹ لگائی اور سرنج کی سوئی کھال میں داخل کر کے دوا رگوں میں اتار دی۔ انجیکشن لگا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ تہخانے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ بوڑھا گمسم بیٹھا رہا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ حیات محمد وٹو اور لالی چپ چاپ کھڑے رہے۔ بوڑھا گردن کو ذرا سا خم دے کر اس طرح سکڑ کر بیٹھ گیا گویا کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر اچانک گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ حیات سے مخاطب ہوا، سن رہا ہے حیات؟ بہت تیز ہوا چل رہی ہے، طوفان آنے والا ہے، آندھی کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ وہ زور سے چیخا۔
غضب ہو جائے گا، کنک کی واڈو فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا حیات؟ ابھی فصلیں پک کر تیار نہیں ہوئی، کٹائی میں دیر ہے۔ سچ؟ وہ خوشی سے چہک کر بولا، سچ سچ بتا، فصلوں کی واڈی میں ابھی کتنی دیر ہے؟ اس بار مئی سے پہلے واڈی نہیں ہوگی، یہ تو مارچ کا مہینہ ہے۔ حیات محمد وٹو نے اسے تسلی دی، اب تم سو جاؤ۔ بوڑھے نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا، اب میں سو جاؤں؟ ہاں ہاں، اب تم سو جاؤ۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ذرا دیر چپ بیٹھا، جھومتا رہا اور جھومتے جھومتے ایک طرف لڑک گیا۔ لالی خوف اور حیرت سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں مطلق نہ آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ دیکھ لیا تو نے؟ اس نے گہری سانس بھری۔ یہ میرا وڈا بھرا میاں ریاض محمد خان وٹو ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ میاں صاحب، آپ انہیں پاگل خانے کیوں نہیں بھیج دیتے؟ فضول بات نہ کر، حیات محمد نے خفا ہو کر کہا۔ میرا بھائی پاگل خانے نہیں جا سکتا، وہ یہیں رہے گا۔ لالی کے ذہن میں کئی سوالات ابھرے، مگر وہ حیات کی برہمی کے ڈر سے کچھ نہ کہہ سکا۔ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ حیات محمد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں اس لیے تجھے اپنے ساتھ تہ خانے میں لے گیا تھا کہ جو کام آج میں نے کیا ہے کل سے تجھے کرنا ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ تیری صرف اتنی ہی ڈیوٹی ہوگی، باقی وقت میں عیش کر، کھا پی، موجاں کر۔ لالی نے دبی زبان سے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جی یہ کام کبھی نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، حیات نے بے نیازی سے کہا، بہت معمولی کام ہے۔ دوا کی شیشی تو دیکھ ہی لی ہے، سرنج میں دوا بھرنا، مریض کا ہاتھ پکڑنا اور کھال میں سوئی چبو کر دوا اندر داخل کر دینا، کام ختم۔ لالی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میاں جی یہ کام تو دیور بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، میاں حیات محمد نے تیوری پر بل ڈال کر لالی کو دیکھا۔ دیور یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اکیلا تہ خانے کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا، وسکی کا گھونٹ بھرا۔ دیور اگر اس کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے وہ اس کا خون کر دے۔ میرے بھائی نے ناراض ہو کر دیور کی زبان کٹوا دی تھی، تب سے وہ گونگا ہے۔ مگر دیور اس سے جتنی نفرت کرتا ہے، میرا اتنا ہی وفادار ہے۔ دیور بہت ہی وفادار ہے، میرے دو ہی وفادار ہیں۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے السیشن کی طرف اشارہ کیا، ایک یہ، دوسرا دیور۔ لالی نے آہستہ سے کہا، میاں صاحب اپنے بھرا کا کسی چنگے ڈاکٹر سے علاج کرائیے، ایسے کب تک کام چلے گا؟ مجھے تیرے مشورے کی ضرورت نہیں، حیات نے لالی کو ڈانٹ دیا، میں خود ڈاکٹر ہوں۔ اچھا جی، آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ لالی نے حیرت کا اظہار کیا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ حیات نے بڑے فخر سے کہا، انگلستان میں پڑھی ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد لالی نے خاموشی توڑی اور عاجزی سے بولا، برا منائے تو ایک بات کہوں؟ حیات محمد چند لمحے لالی کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا، مجھے معلوم ہے تو بندوق چلانا بھی جانتا ہے، نشانہ بھی تیرا بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اور زوراوری بعد میں دیکھوں گا۔ بات یہ ہے کہ میں تہ خانے میں جا کر انجیکشن خود لگانا نہیں چاہتا۔ وہ پاگل بندہ ہے، اس کے پاگل پن پر مجھے غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ وہ میرا بھائی ہے نا صاحب، آپ کو ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فضول باتیں شروع کر دی۔ حیات نے بگڑ کر کہا، میں چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں بالکل نہ سوچ، یہ تیرا کام نہیں۔ تیرا کام صرف اتنا ہے جس کے لیے میں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تجھے روزانہ 2 بار اسے انجیکشن لگانا ہوگا، اور اس وقت لگانا ہوگا جب دیور تجھے کہے گا۔ تہ خانے کی کنجی اسی کے پاس رہتی ہے، تہ خانے کے اندر صرف تو جائے گا، وہ نہیں جائے گا، سمجھ گیا؟ جی بالکل سمجھ گیا۔ اور یہ بھی جان لے کہ تہ خانے میں تیرے علاوہ صرف مائی جنتے جاتی ہے، وہ تہ خانے کی صفائی کرتی ہے، روٹی ٹکر پہنچاتی ہے، وہ گونگی ہے اور بہری بھی۔ تجھے بھی یہاں گونگا اور بہرا بن کر رہنا ہوگا، صرف آنکھیں کھلی رکھنا، منہ اور زبان بند رکھنا۔ حیات محمد نے قریب رکھی ہوئی میز کی دراز کھولی، اندر سے سرنج اور 2 شیشیاں نکالی۔ ایک شیشی اس نے میز پر رکھ دی،
दूसरी शीशी की दवा सिरिंज में भरी और सिरिंज लाली के हाथ में थमा कर बोला, मैं चाहता हूं तू मेरे सामने इंजेक्शन लगा कर दिखा। लाली ने घबरा कर कहा, किसके लगाऊं जी? मैं तो बहरहाल तुझसे इंजेक्शन नहीं लगवा सकता, और ना ही तू अपने बदन में इंजेक्शन लगा सकता है। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और अपने खौफनाक अल्सेशन की तरफ इशारा किया, और उसकी पुश्त आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। कुत्ता सर नीचे झुकाकर लेट गया। हयात ने उसकी रान पर एक जगह उंगली रखकर हुक्म दिया, यहाँ इंजेक्शन लगा दे। लाली झिझका, मुंह क्या तक रहा, लगा इंजेक्शन। जब लाली इंजेक्शन लगा चुका तो हयात मोहम्मद ने मुस्कुरा कर कहा, तो इस कुत्ते से डर रहा था? ये न काटता है न पंजे मारता है, और इस इंजेक्शन के बाद तो ये बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है। लाली ने देखा, कुत्ता निढाल पड़ा है। हयात मोहम्मद ने पूजा बंद उसके मुंह से उतार दिया और तीखे लहजे में बोला, लेकिन यह कभी कभी निहायत खतरनाक भी हो जाता है। उसने मेज पर रखी हुई दूसरी शीशी उठाई। अगर इसका इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ये कुत्ता इतना खूंखार हो जाता है कि जिस पर हमला करे उसे चीर फाड़ कर खत्म भी कर सकता है। लाली ने खौफजदा नजरों से शीशी देखी और सिरिंज हाथ में दबाए खामोश खड़ा रहा। हयात ने उससे सिरिंज ली, उसे मेज पर रखा और लाली से मुखातिब हुआ, याद रख, जैसा तुझसे कहा जाए तुझे वैसा ही करना होगा। मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। कुछ अरसे तक तेरी कड़ी निगरानी की जाएगी। अगर तूने हर काम ठीक ठाक किया तो निगरानी खत्म कर दी जाएगी। उसने विस्की का घूंट भरा और भारी भरकम लहजे में बोला, जा, जाकर सो जा। लाली ने सर झुकाकर खामोशी से हयात मोहम्मद की बातें सुनी। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोला। बाहर देवर मुस्तैदी से खड़ा था। वो उसके हमरा अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद देवर ने अपनी चारपाई निकाली और ऐन दरवाजे के सामने बरामदे में डाली, बिस्तर लगाया और लेट गया। देवर कुछ देर तक करवटें बदलता रहा, फिर सो गया, मगर लाली को नींद नहीं आई। वो सख्त बेचैन था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। रात के पिछले पहर वो आहिस्ता से उठा और खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। बाहर जर्द जर्द चांदनी बिखरी थी। सन्नाटा बहुत गहरा था। लाली ने खिड़की की आयनी सलाखें दोनों हाथों से थामकर पूरा जोर लगाया, मगर सलाखें बहुत मजबूत थी। एक भी सलाख टस से मस ना हुई। अचानक उसे अपनी पुश्त पर चाप सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। लालटेन की मध्यम रोशनी में देवर उसके सामने खड़ा है। वो खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। वो आगे बढ़ा और लाली का बाजू पकड़कर इस जोर से धक्का दिया कि लाली लड़खड़ाता हुआ बिस्तर पर जाकर गिरा। उसने कोई एहतजाज नहीं किया, बिस्तर पर खामोश पड़ा रहा। देवर ने खिड़की के दोनों पट बंद करके चटखनी लगाई और कमरे से बाहर जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। चारपाई से टकराने के बायस लाली के कंधे में चोट भी आई, मगर वो खामोश रहा और करवट बदल कर लेट गया। आखिर उसे नींद आ गई। वो सो गया। सुबह माई जनते ने लाली को आहिस्ता से झंझोड़ कर बेदार किया। वो उसके लिए चाय लेकर आई थी। चाय के साथ रोटी और साग भी था। ये सुबह का नाश्ता था। माई जनते ने लाली की जानिब नजर भरकर भी न देखा। वो चुपचाप आई और चुपचाप चली गई। लाली मुंह धोने के लिए गुसल खाने में गया। वापस आया तो उसने देखा देवर अपने कमरे में चटाई पर बैठा नाश्ता कर रहा है। लाली के कमरे की खिड़की अब भी खुली हुई थी। लाली नाश्ते से फारिग हुआ तो ड्योर स्टूल पर आकर बैठ चुका था। वो चुपचाप बैठा लाली को तक रहा था। लाली ने जितनी बार नजर उठाई उसे अपनी जानिब देखते हुए पाया। इस तरह घूरने पर लाली झुंझुला गया, आंखों में आंखें डालकर देवर को देखने लगा। कुछ देर तक दोनों पलक झपकाए बगैर एक दूसरे को घूरते रहे। आखिर देवर की पलक झपक गई। लाली मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर देवर की त्योरी पर बल पड़ गया। वो उठकर खड़ा हो गया और नफरत से मुंह बिगाड़कर जमीन पर थूक दिया। उसकी इस इश्तियाल अंगेजी पर लाली का खून खौल गया, मगर वो तरा दे गया।
وہ نہتا تھا اور دیور مسلح۔ لالی نظریں جھکا کر بستر پر لیٹ گیا اور کھڑکی کی سلاخوں سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد ایک نوجوان مٹیار ٹوکری میں کوڑا کرکٹ بھر کر لائی اور اسے جھاڑیوں کے پاس انڈیل دیا۔ کوڑے میں شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتلیں بھی تھیں۔ ان کے گرنے سے چھناکا ہوا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر بستر پر لیٹے ہوئے لالی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اس نے اپنی اوڑھنی کے پلو سے سر ڈھکا اور شرما کر زیر لب مسکرائی۔ لالی بھی مسکرانے لگا۔ دیور جھٹ کمرے کے اندر داخل ہوا، کھڑکی کے پاس پہنچا اور قہر آلود نظروں سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی خالی ٹوکری بغل میں دبا کر سہمی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ دیور نے ایک بار پھر کھڑکی کے پٹ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ لالی تل ملا کر رہ گیا۔ اس نے دیور کی طرف نہیں دیکھا، کروٹ بدل کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ دیور اس کے پاس نہیں آیا، باہر چلا گیا۔ لالی خاموش لیٹا رہا۔ اس کے لیے وقت کاٹنا عذاب ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ ٹھیک 12 بجے دیور اس کے پاس آیا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ لالی خاموشی سے اٹھا اور دیور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں غلام گردش کے راستے حیات محمد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حیات کمرے میں موجود نہیں تھا۔ دیور نے تہخانے کا دروازہ کھولا اور لالی کو چوکا دے کر اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ لالی نے اندر جا کر سوئچ دبایا۔ بلب روشن ہو گیا۔ اس کی روشنی میں لالی سیڑھیوں سے نیچے تہخانے میں چلا گیا۔ بوڑھا ریاض محمد خان وٹو آتش دان کے قریب زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کھانے کے برتن پڑے تھے۔ اس وقت وہ ہونٹوں سے گلاس لگائے پانی پی رہا تھا۔ پانی پیتے پیتے اس نے نظریں اٹھا کر لالی کو دیکھا۔ خاموشی سے گلاس ایک طرف رکھا اور لمحے بھر تک لالی کو گھورتا رہا۔ لالی سیڑھیوں کے پاس ٹھہر گیا۔ دبے دبے خوف اور حیرت سے ریاض کو تکنے لگا۔ ذرا دیر تہخانے میں خاموشی رہی، پھر بوڑھے میاں ریاض محمد کی آواز ابھری، آ میرے نزدیک آ جا۔ مگر لالی جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ اس دفعہ بوڑھے نے کسی قدر نرمی سے کہا، ڈر نہیں، نزدیک چلا۔ لالی نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا، مگر نزدیک جانے کی بجائے کچھ فاصلے پر رک گیا۔